بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خاور خان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل لرن ود خان پہ۔ پرنسپلز آف مینجمنٹ کے لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے ویلیوئنگ آ ڈائیورس ورک فورس۔ اس کے اوپر ایک لیکچر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں جس میں ہم نے ڈائیورسٹی کے انٹروڈکشن کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ٹائپس آف ورک پلیس ڈائیورسٹی کی ورک پلیس ڈائیورسٹی کی کتنی ٹائپس ہیں۔ تو شروع کرتے ہی پہلے نمبر پہ جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے ایج، یعنی ٹائپس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے جو ورک پلیس ہے اس کو مختلف ایسپیکٹ، مختلف پہلوؤں کے حوالے سے آپ ایک ڈائیورس ورک فورس کی جو ڈائیورسٹی ہے اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں۔ مثلا ایج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایج کے اوپر آپ اپنی ورک فورس کو کس طریقے سے آپ کی ورک فورس ڈائیورس ہے اس میں مثلا اگر آپ کے پاس ینگ لوگ ہیں، ان کی عمریں ہیں جی آپ کے پاس 21 سے لے کے 30 تک، پھر ایک آپ کی ایج بریکٹ ہے کہ 31 سے لے کے 40 تک، پھر 41 سے لے کے 50 تک، پھر 51 سے لے کے آن ورڈ، یعنی آپ مختلف ایجز بنا سکتے ہیں۔ جو دو مین ایج گروپس آپ بناتے ہیں وہ اس میں ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان ایکسپیرینسڈ ہیں لیکن ینگ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو کہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں بٹ وہ ایجڈ ورکرز ہوتے ہیں، انہوں نے ایک سے زیادہ آرگنائزیشنز میں ایک سے زیادہ آرگنائزیشنز میں انہوں نے کام کیا ہوتا ہے، لیکن اوور دی ایئرز انہوں نے ایک لمبا عرصہ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے ایکسپیرینس گین کیا ہوتا ہے۔ اب ان کی ہیلتھ کے ایشوز بھی آ سکتے ہیں، ان کے پاس تجربہ بھی ہے، وہ کوالٹی ورکرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان انتھیوزیاسٹک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ایجنگ ورکرز جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے جی انتھیوزیزم اور کولیبوریشن کے ایشوز ان کے ہمیشہ رہتے ہیں، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لیس انتھیوزیاسٹک ہوتے ہیں اور وہ تعاون نہیں کرتے جو ان کے ینگ ورکرز ہیں۔ مثلا ان کے اوپر اگر کوئی باس آ گیا ہے جس کی ایج کم ہے، وہ اکثر اس کے ساتھ تعاون کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ ہیلتھ ایشوز، پھر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کے مسائل آتے ہیں، صحت متاثر ہوتی ہے۔ دے ہیو ایکسپیرینس، دے ہیو ججمنٹ، اسٹرانگ ورک ایتھکس، کمٹمنٹ ٹو ڈوئنگ کوالٹی ورک، ان کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس ججمنٹ ہے، سمجھتے ہیں باتوں کو، فیصلہ کرنے کی ان کے پاس، لوگوں کو پرکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایک عمر کے ساتھ چونکہ تجربہ ان کو ہوتا ہے۔ اسٹرانگ ورک ایتھکس، ان کی ورک ایتھکس اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ کمٹمنٹ ٹو ڈوئنگ کوالٹی ورک، اچھا کام کرنے میں ان کی کمٹمنٹ بھی دیکھی گئی ہے۔ بٹ دے آر لیس فلیکسیبل اینڈ اڈیپٹیبل، لیکن وہ اڈاپٹیبل کم ہوتے ہیں، یعنی چینجنگ ورکنگ انوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنے میں ان کو مسائل آتے ہیں۔ پھر فلیکسیبل نہیں، جو ان کے اوور دی ایئرز ان کی تھاٹس، ان کے ہیبٹس، ان کے ایٹیٹیوڈز جو ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں ان کی سوچ کو بدلنا ممکن نہیں ہوتا۔ ڈکریزڈ ورک پرفارمنس اور کوالٹی، یہ کہا جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ورک پرفارمنس اور کوالٹی ہے وہ اس میں بھی کمی آتی ہے۔ سو مینیجرز نیڈ ٹو انشور دیٹ دے ٹیک انٹو اکاؤنٹ ڈفرینٹ نارمز بٹوین جنریشنز، کہ اوور دی ایئرز جو جنریشنز کے گیپس ہوتے ہیں ان کو وہ مینیجرز کو سمجھنا چاہیے۔ مثلا جو سوچ آج کے، اگر پاکستان کی اگر میں اگزامپل لوں تو 2001 سے لے کر 2020 تک کے جو لوگ ہیں اس میں جنہوں نے گریجویشنز کی ہیں اور وہ آرگنائزیشنز میں جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ان کی تھنکنگ میں اور 2000 سے پریویسلی جو جنریشن بنتی ہے، پھر اس سے جو پریویس جنریشنز بنتی ہیں، ان کی سوچیں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو ان کو پتہ، مینیجرز کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ ایج بریکٹس کے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے۔ Effectively managing an organization's diverse age groups can lead to their working well with each other and taking advantage of the different perspectives and experiences that each has to offer۔ اب جس طرح سے ہم بات کریں تھے ایج بریکٹس کے حوالے سے، اب جو تجربہ کار لوگ ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہیں، لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے ایشوز بھی ہیں، لیکن ان کے کچھ بینیفٹس بھی ہیں۔ ان کا جو تجربہ ہے ان کے پاس وہ کام کرنے کا، اور ان کی جو ججمنٹ اوور دی ایئرز جو ڈیولپ ہوئی ہے، ان سے مینیجرز کو فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ جو ینگ انتھیوزیاسٹک لوگ ہیں جو کہ آرگنائزیشن میں نئے انٹر ہوئے ہیں، ان کی وہ جوان ہیں، گرم خون رکھنے والے ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ دونوں میں مسائل ہو سکتے ہیں کہ جو نئے لوگ ہیں ان کے پاس تجربے کی کمی ہے، جو پرانے ہیں تجربہ تو رکھتے ہیں، ان میں ان کے صحت کے انتھیوزیزم کے مسائل آ سکتے ہیں۔ تو آرگنائزیشن اگر سارے کے سارے عمر رسیدہ لوگوں کو رکھتی ہے یا سارے ینگ لوگوں کو رکھتی ہے تو اس کو مسائل ہو سکتے ہیں۔ آرگنائزیشن نے اس ڈائیورسٹی کو
اس ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ کو اپنی آرگنائزیشن میں انکارپوریٹ کرنے سے آپ کو بینیفٹس ہوں گے کہ آپ ان تجربے کے حساب سے مختلف سوچیں، معاملات کے مختلف مسائل جب درپیش آتے ہیں ان کے حل کے لیے مختلف پرسپیکٹیوز آپ کے پاس ہوتے ہیں، ینگ بھی اور اولڈ بھی. تو ایک بلینڈ ہونا چاہیے آرگنائزیشن کے اندر ایج کا. تو جو آرگنائزیشن ڈائیورسٹی کے اس کانسیپٹ میں ان کو انشور کرتی ہے تو اس آرگنائزیشن کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ ایک ٹائپ ہوگی ڈائیورسٹی کی، ایج ہم نے ڈسکس کی. سیکنڈ ٹائپ ہے جینڈر. اب اس میں میل ہے، فیمیل ہے، مین اینڈ وومن، عورتوں اور مردوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عورتوں اور مردوں کے جو ہیں وہ اس میں ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر سبقت حاصل کرنے کی جو سوچ کا ایک بہاؤ موجود ہے معاشرے کے اندر، وہ ابھی تک چل رہا ہے. ہمارا معاشرہ آل اوور دی ورلڈ میل ڈومینیٹنگ ہماری سوسائٹی ہے. تو اس میں عورتوں کو کام کرنے کے، عورتوں کو اپنے ٹیلنٹ کو واضح کرنے میں، ٹیلنٹ کو نکھارنے کے مواقع دینے میں ہم مرد جو ہیں انہوں نے ہمیشہ ہی کنجوسی سے کام لیا ہے. اور اس کے علاوہ ان کو سپورٹ نہیں ملتی عورتوں کو ان کی کام کرنے کے حوالے سے. ان کے مسائل بھی مردوں کی نسبت مختلف ہوتے ہیں. تو آرگنائزیشنز جو ہیں، اب ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی ڈائیورسٹی کی ایک ٹائپ ہے، جینڈر بھی، کہ آرگنائزیشنز کو میل اور فیمیل دونوں کو اپنی جو ہے وہ بزنس میں، آرگنائزیشن میں انکارپوریٹ کرنا چاہیے، جابز دینی چاہیے اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ہم ذرا اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ عورتوں اور مردوں کے اندر کوئی اختلافات، جو فرق ہے وہ کیا ہیں، اور کہاں تک یہ سوچ کہ عورتیں مردوں سے کم تر ہیں، اس کے حوالے سے جو ریسرچ ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. تو یہ کچھ ایشوز ہیں جی. دیکھیں جینڈر پے گیپ، کہ یہ ایک بات ہے کہ دونوں کی تنخواہوں میں فرق دیکھا گیا. مثلا اگر ایک ہی پوزیشن پہ مرد اور عورت کام کر رہے ہیں تو مردوں کی تنخواہیں جو ہیں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ایک اچھی بات نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ فرق ایک دیکھا گیا ہے. مین اسٹارٹ دیئر کیریئرز ایٹ ہائی لیولز دین ویمن. مرد جو ہیں وہ عورتوں کے مقابلے میں ہائر لیول کے کیریئر سے اکثر اسٹارٹ ان کا دیکھا گیا ہے. اینڈ آفٹر اسٹارٹنگ آؤٹ بیہائنڈ ویمن ڈونٹ ایور کیچ اپ. عورتیں چونکہ مردوں کے سے پیچھے شروع کرتی ہیں تو ان کو کبھی بھی جو ترقی ہے وہ بھی مردوں کی جو ہے وہ تیز ہوتی ہے. تو مرد جو ہیں جب اپنے کیریئر کو سے ریٹائر ہوتے ہیں جاب سے، تو جب وہ جس کیریئر کی جس لیڈر پہ ہوتے ہیں عورتیں ہمیشہ اس سے پیچھے رہ جاتی ہیں، ان کو پکڑ نہیں پاتی. مین موو اپ دی کیریئر لیڈر فردر اینڈ فاسٹر ایز ویل. کہ مردوں کی ترقی کی جو رفتار ہوتی ہے وہ بھی عورتوں کے مقابلے میں تیز ہے. There are misconceptions, mistaken beliefs and unsupported opinions that still exist whether women perform their jobs as well as men do. ابھی تک جو ہیں ہمارے معاشرے میں مسکنسیپشنز ہیں، مسٹیکن بلیفس ہیں، انسپورٹڈ اوپینینز ہیں جن کی کوئی ریسرچ ایویڈنس نہیں ہے، جو کہ ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں، جس میں لوگ کہتے ہیں جی کہ عورتیں جو ہیں وہ کیا آیا عورتیں مردوں کے مقابلے میں جس طرح مرد اچھا کام کر سکتے ہیں کیا کر سکتی ہیں یا نہیں. یعنی یہ بلیف ہے کہ مرد بہتر کام کرتے ہیں عورتوں سے، ٹھیک ہے، مرد بہتر لیڈر ہوتے ہیں. یہ سوچیں ابھی بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. عورتوں کی عقل کو کم تر سمجھا جاتا ہے. اب جو ڈفرینسز ہیں مرد اور عورت کے حوالے سے ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پہلے تو ہے جی نو ڈفرینسز ان پرابلم سالونگ ایبلٹی، انالیٹیکل سکلز، یعنی پرابلم سالونگ جو ایبلٹی ہے اس میں کوئی ڈفرینس نہیں. انالیٹیکل جو تجزیاتی آپ کی سکل ہوتی ہے، کمپیٹیٹیو ڈرائیو جو مقابلے کی ایک لگن، خواہش، موٹیویشن، سوشیبلٹی، لوگوں سے گھلنا ملنا، اور لرننگ ایبلٹی، سیکھنے کی جو صلاحیت اور خواہش ہے، اس میں کوئی فرق نہیں دیکھا گیا. اب جو فرق ہیں تھوڑے بہت وہ ان کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. ویمن ٹینڈ ٹو بی مور ایگریبل اینڈ ولنگ ٹو کنفارم ٹو اتھارٹی. یعنی عورتیں کسی بھی معاملے کے اوپر اگر اختلافات ہو تو ان کے اندر اپنی بات پہ اڑے رہنے کی جو ضد ہے وہ کم ہے، اور وہ درست بات کے اوپر اتفاق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اینڈ دے آر ولنگ ٹو کنفارم ٹو اتھارٹی. اور اپنے سے جو سینئر جو بھی اتھارٹی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ وہ قبول کرتی ہیں. وائل مین آر مور اگریسو اینڈ مور لائکلی ٹو ہیو ایکسپیکٹیشن آف سکسیس. جو مرد ہیں وہ زیادہ اگریسو نیچر کے ہیں اور ان کے اندر کامیابی حاصل کرنے کی جو خواہش ہے، جو تگ و دو ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اکثر وہ بائی ہک اور کروک بھی اگر وہ سکسیس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر جاتے ہیں. ورکنگ مدر آر مور
likely to prefer part-time work, flexible work schedules and telecommuting. جو ورکنگ مدرس ہیں آپ چونکہ انہوں نے بچوں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, ان کے گھریلو امور بھی ہوتے ہیں, دے آر مور لائکلی ٹو پریفر پارٹ ٹائم ورک. ان کو پارٹ ٹائم ورک جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں تاکہ گھر کے کام بھی کرتی رہیں, اور اگر پارٹ ٹائم جابز ہیں تو وہ اس کو پریفر کرتی ہیں. فلیکسیبل ورک شیڈیولز کے جو آپ کے ورک شیڈیولز ہیں ان میں لچک اس کو وہ پسند کرتی ہیں. اینڈ ٹیلی کمیوٹنگ کہ اگر گھر بیٹھے ہی وہ اپنے جو دفتری امور ہیں ان کو اگر نمٹا لیں تو اس میں بھی وہ آسانی محسوس کرتی ہیں. According to one research evidence, good manager is still perceived as predominantly masculine. یعنی ایک ریسرچ کے مطابق, یعنی یہ ریسرچ ہے, ریسرچ کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اچھا مینیجر ہے اس کے بارے میں ابھی بھی یہی ایک سوچ بنی ہوئی ہے لوگوں کی کہ وہ میل ہی ہوتا ہے. لیکن عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں ہے جی کہ women tend to use a broader, more efficient range of leadership styles ٹو موٹیویٹ اینڈ انگیج پیپل. لیکن جو عورتوں کا لیڈرشپ سٹائل ہے, اگر مثلا مرد لیڈر ہیں عورتیں بھی لیڈر ہیں, عورتوں کا جو لیڈرشپ سٹائل ہے وہ مردوں کی نسبت مختلف ہے لیکن وہ براڈر ہے. مثلا جس طرح کے سٹائل مردوں کا ہے وہ اکثر ڈومینیٹنگ ہوتا ہے اور سختی کا عنصر اگریشن ان میں پایا جاتا ہے, تو عورتیں لیس اگریسو ہوتی ہیں. لیکن جو مردوں کے سٹائل تھے ان کے ساتھ ساتھ جو عورتوں کا جو لیڈرشپ سٹائل ہے وہ زیادہ جو ہے وہ براڈر سمجھا جاتا ہے کہ women tend to use a broader, more effective range of leadership styles to motivate and engage people. کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور اپنے ساتھ انگیج کرنے میں ان کا سٹائل زیادہ براڈر ہے. women usually blend, اب اسی کے متعلقہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, women usually blend traditional masculine styles کہ جو مردوں کے سٹائلز ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ بلینڈ کرتی ہیں. مردوں کے سٹائلز کون سے ہیں؟ being directive, authoritative and leading by examples. یہ تینوں جو عادتیں ہیں عورتوں میں بھی پائی جاتی ہیں. with more feminine ones, لیکن جو عورتوں کے خصوصی طور پہ ہیں that include being nurturing کہ کسی چیز کی نشو و نما کرنا, پرورش کرنا, inclusive and collaborative لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا. یعنی ان تینوں کے اندر یہ تین مردوں کی زیادہ خصوصیات ہیں. عورتیں اس میں بھی اچھا پرفارم کرتی ہیں, لیکن یہ جو تین عورتوں کی خصوصیات ہیں کہ اگر کسی کو کام نہیں آتا تو اس کو سکھاتی ہیں, اس کے ساتھ غصہ کم کرتی ہیں, اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ, یہ جس طرح پاکستانی معاشرے میں اکثر اس طرح کا مینجمنٹ سٹائل دیکھا گیا ہے, تو یعنی سکھایا کم جاتا ہے, ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کی جاتی ہے. یعنی اس طرح کا لیڈرشپ سٹائل جو ہے وہ مثلا عورتیں اس حوالے سے ایسا نہیں کرتی. اس کے بعد آگے جی ریس اینڈ, یہ ہو گئی جی دو ہماری یہاں پہ ٹائپس مکمل ہو گئی ہیں, یہ ایج اور جینڈر. اب یہاں جو ہم نے ساری ڈسکشن کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جی مرد عورتوں سے سپیریئر ہیں یا عورتیں مردوں سے سپیریئر ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عورتیں اور مرد دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیات اور خوبیاں ان سے نوازا ہوا ہے. تو آرگنائزیشن اگر یہ کہتی ہے کہ وہ مردوں کو زیادہ فیور دے یا عورتوں کو زیادہ فیور دے تو یہ درست بات نہیں. بات یہ ہے کہ جو بھی اچھا ٹیلنٹڈ پرسن ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت, ان کو آرگنائزیشن میں ہائر کرنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنی چاہیے اور ان کے تجربات اور ان کے سٹائل سے کام کرنے کے انداز سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تیسری ٹائپ ہے جی ریس اینڈ ایتھنیسٹی. ریس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے نسل اور ایتھنیسٹی کا اردو میں مطلب ہوتا ہے لسانیت. تو یہ دو ٹرمز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے آرگنائزیشن میں مختلف نسل اور مختلف لسانیت کے لوگ آپ کی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آرگنائزیشن کو چاہیے کہ ہر نسل اور ہر رنگ, ہر ایتھنیسٹی کے پرسنز کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے اپنی آرگنائزیشن میں جابز دینے کے لیے آرگنائزیشن اوپن مائنڈڈ ہونی چاہیے. ہر ٹیلنٹڈ پرسن کو آرگنائزیشن میں جگہ دینی چاہیے, کیونکہ ہر علاقے, ہر ماحول, ہر فطرت کے لوگوں کا ان کی سوچ کے اوپر اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں. تو ہر بندے کی سوچ سے آرگنائزیشن کو اگر فائدہ اٹھانے کا موقع ملے تو اس میں آرگنائزیشن کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ریس کو دیکھتے ہیں. ریس کیا ہے؟ دا بایولوجیکل ہیریٹیج انکلوڈنگ اسکن کلر اینڈ ایسوسیٹڈ ٹریٹس دیٹ پیپل یوز ٹو آئیڈینٹیفائی دیم سیلس. کہ بایولوجیکل ہیریٹیج اسکن کا مثلا اسکن کا کلر یا اور ان کے جو ٹریٹس ہیں, مثلا ان کے ناک کی شیپ کسی کی کسی طرح کی ہے, ہونٹ کس طرح کے ہیں, چہرے کی لمبائی چوڑائی, یعنی آنکھیں, یہ کچھ ان کی خصوصیات ہوتی ہیں بایولوجیکل جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مثلا ایک طرف
انگریز گورے رنگ کے وائٹ پیپل ان کو کہا جاتا ہے. پھر سیاہ فام لوگ ہیں بلیک جو حبشی ہیں, ان کے چہرے, ان کے رنگ, ان کی شکل و شباہت وہ مختلف ہے. پھر جو برِ صغیر کے لوگ ہیں ان کی شکل و صورت اور طرح کی ہے. بنگلہ دیش سری لنکا کے لوگوں کی شکل اور ہے. پاکستان اور ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کے چہرے, ان کے رنگ اور طرح کے ہیں. ایون پاکستان کے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بھی لوگوں کے چہرے سارے ایک ہی, جو کلر ہے اسکن کا وہ ایک جیسا نہیں ہے, اس میں بھی فرق ہے. اسی طرح آل اوور دی ورلڈ لوگوں کے رنگ, ان کے چہرے, شکل و شباہت میں فرق ہیں. ایتھنیسٹی جو ہے وہ سوشل ٹریٹس سچ ایز کلچرل بیک گراؤنڈ اور ریلیجنس دیٹ آر شیئرڈ بائی ہیومن پاپولیشن. اب جو اس میں اگر آپ دیکھیں مثلا اگر آپ پاکستان کی مثال لیں تو پاکستان میں پنجابی لوگ ہیں. اب پنجابی کے علاوہ سرائکی ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پٹھان ہیں. پٹھانوں میں بھی آگے مزید جو ہیں وہ ایتھنک گروپس ہیں. تو ہر ایک مخصوص گروپ کے اپنا اپنا کلچر ہے, اپنے ان کے کلچرل بیک گراؤنڈز ہیں, ان کی مختلف اوور دی ایئرز جو ہیں ان کی اپنی اقدار ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم ایتھنیسٹی کا نام دیتے ہیں. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب مختلف ایک ریس کے لوگ ان میں اکثر سملیرٹیز ہوتی ہیں, ایک ایتھنیسٹی والے لوگ ہیں ان میں سملیرٹیز ہوتی ہیں. اب ایک یہاں پہ تھوڑے جو ہے وہ یو کے سینسس ایتھنک گروپ جو ہے مثلا یو کے والوں نے کچھ بنائے ہوئے ہیں جس سے وہ ایتھنیسٹی کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں. وائٹ پیپل ہیں, برٹش اور آئرش, ان لوگوں کو وائٹ کہتے ہیں. پھر مکسڈ یا ملٹیپل ایتھنک گروپ, وائٹ اینڈ بلیک, کیریبین اینڈ وائٹ اینڈ ایشین, یعنی ان کے مکسچر سے جو نسل پیدا ہوتی ہے اس کو وہ مکسڈ یا ملٹیپل ایتھنک گروپ کہتے ہیں. وائٹ اور بلیک, کیریبین اور وائٹ اینڈ ایشین. ایشین اور ایشین برٹش, اس میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور چائنیز یہ جو لوگ ہیں ان کو وہ ایشین یا ایشین برٹش کا نام دیتے ہیں. پھر بلیک, افریقن, کیریبین, بلیک برٹش, یہ ایک علیحدہ سے ایتھنیسٹی ہے. ریسرچ آن ریس اینڈ ایتھنیسٹی ریلیٹڈ ٹو ورک پلیس ریگارڈنگ ہائرنگ ڈیسیجنز, پرفارمنس ایویلویشن, پے اینڈ ورک پلیس ڈسکریمنیشن. یہ ریس اور ایتھنیسٹی کے اوپر جو ورک پلیس کے اندر ریس اور ایتھنیسٹی کے کانسیپٹ کے حوالے سے ریسرچ ہوئی ہے, جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مثلا ہائرنگ ڈیسیجنز کے اوپر جو ورک پلیس کے ہائرنگ ڈیسیجن ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی جس ایتھنیسٹی اور ریس سے بلانگ کرتے ہیں ان لوگوں کو ہائر کرنے میں ان کی پریفرنس زیادہ ہوتی ہے. مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پنجابی بندہ ہے تو اس کے سامنے اگر پٹھان اور پنجابی دو کینڈیڈیٹس آئے ہیں تو وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اکثر پریفرنس دیتا ہے پنجابی کو. پھر اسی طریقے سے پٹھان. پھر وائٹ اینڈ بلیک کی اگر ہم بات کریں تو وائٹ لوگ ہائرنگ کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وائٹ پرسن کو ہائر کریں, بلیک جو ہیں بلیک پرسن کو ہائرنگ کرتے ہیں. پرفارمنس ایویلویشن کہ پرفارمنس ایویلویشن کے ایشوز بھی ہیں کہ ایویلویشن جب کی جاتی ہے وائٹ پرسن اگر بلیک کی ایویلویشن کر رہا ہے تو اس کی لیس ایویلویشن کرے گا, وائٹ کے اگر کرتا ہے تو اس کی ایویلویشن بہتر کی جاتی ہے. پے اینڈ ورک پلیس ڈسکریمنیشن, جو تنخواہیں ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وائٹ اور بلیک پیپل کے اندر جو بلیک پیپل ہیں ان کی تنخواہیں کم ہیں اور ان کے ساتھ ورک پلیس ڈسکریمنیشن بھی کی گئی ہے. ان کو جو پروموشن کے چانسز ہیں ان کے ساتھ رویہ بدتمیزی بعض اوقات کی جاتی ہے, ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. ڈیسیجن میکنگ کے اندر اگر کوئی اپنی رائے دیتے ہیں تو ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی. تو یہ ایشوز ہیں آرگنائزیشن کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمیشہ سے رہے ہیں اور اب بھی ہیں. تو آرگنائزیشن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آرگنائزیشن کو اپنے ریس اور ایتھنک جو بیک گراؤنڈز ہیں ان کے حوالے سے آرگنائزیشن کو کسی مخصوص نسل, رنگ اور ایتھنیسٹی کے اوپر بلیو نہیں کرنا چاہیے. مینیجرز کو وہ چاہیے کہ ہر نسل اور ہر رنگ اور ہر جو لسانی طبقات ہیں ان کے لوگوں کو آرگنائزیشن کو اپنی آرگنائزیشن میں جگہ دینے میں بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیونکہ اس میں آرگنائزیشن کے لیے فائدہ ہے. ایک جیسی سوچ رکھنے والے لوگ مسائل کے اندر ایک جیسے ہی حل تلاش کرتے ہیں. مختلف بیک گراؤنڈز, مختلف سوچوں کے حامل لوگ جب مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو ان کے جو سوچنے سمجھنے کے انداز ہیں ان میں فرق ہوتا ہے, تو وہ پرابلم سالونگ جو ہے اس میں آرگنائزیشن کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. پھر ہے جی ڈسیبلٹیز اور ایبلٹیز. اے پرسن از کنسیڈرڈ ایز اب یہ بھی ایک آپ کی کیٹیگرائزیشن ہے, ایک ٹائپ ہے ڈائیورسٹی کی کہ ڈس ایبل لوگ بھی ہیں, کچھ تو ایبل لوگ ہیں جو کہ قابل ہیں, ان تندرست ہیں, ان میں کوئی فزیکل یا مینٹل کوئی ایشو نہیں ان کا, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈس ایبل ہوتے ہیں. اب ڈس ایبل جو لوگ ہیں وہ بھی ایک پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں. تو اکثر آرگنائزیشنز ڈسیبلڈ پرسنز کو ہائر کرنے میں ریلیکٹنس کا مظاہرہ کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ان کو آرگنائزیشن میں شامل کرنے میں آرگنائزیشن کو
کوشش ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو اپنا حصہ بنائیں. A person is considered as disabled if he or she has any physical or mental impairment that substantially limits one or more major life activities. تو یہ ہے جی کہ اگر وہ کوئی اس کو فزیکل یا مینٹل امپیئرمنٹ ایسی ہے جو کہ اس کو کوئی بھی ایک یا ایک سے زیادہ لائف ایکٹیویٹیز کرنے سے روکتی ہیں تو وہ پرسن کو ڈسیبل کہا جاتا ہے. اب ڈسیبلڈ لوگ جو ہیں وہ اگر ہم بات کریں امریکہ میں، تو امریکہ میں ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ امریکہ نے مختلف جنگوں میں حصہ لیا. ان جنگوں میں حصہ لینے کی وجہ سے اکثر ان کے لوگ جو ہیں جو فوجی وہ کسی نہ کسی طرح کی ڈسیبلٹی میں اکثریت ان کی شامل ہوئی ہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ ڈسیبل لوگوں کو ہائر بھی نہیں کیا جا سکتا. مگر اب ایک پائلٹ کی مثلا اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں تو پائلٹ کبھی بھی ایسا پرسن نہیں، مثلا اگر کسی کو ایک آنکھ سے درست نظر آتا ہے، ایک سے درست نظر نہیں آتا، تو اس کو آپ پائلٹ کی جاب پہ ہائر نہیں کر سکتے. لیکن ایسی جابز جہاں پہ اس کو کام کرنے میں کوئی ایشو نہیں، تو صرف اس وجہ سے مثلا اس نے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے کام کرنا ہے، وہ کوالیفائڈ بھی ہے، اگر اس کی اب ایک ٹانگ خراب ہے تو آپ اس وجہ سے کہ اچھا اس کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اگر ڈسکریمنیشن کرتے ہیں نہیں یار اس بندے کو ہائر نہ کیا جائے، یہ جو معذور لوگ ہیں ان کو یہ کام نہیں ٹھیک کرتے، ہم ان کے اوپر سختی نہیں کر سکتے، ان کے اوپر پابندیاں ان کے اوپر پوری نہیں لگا سکتے، کام کرنے میں یہ ان کی ورک پرفارمنس کم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور کیونکہ یہ سارے مسکنسیپشنز ہیں. جو بندہ ٹیلنٹڈ ہے، اس نے دماغی کام کرنا ہے تو وہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے. اور فردر یہ ہے جی کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی اینڈ ادر اڈیپٹیو ڈیوائسز، یعنی آج کل جس طریقے سے ٹیکنالوجی میں نے جدت آئی ہے، ترقی کی ہے، اور پھر اڈیپٹیو ڈیوائسز مثلا آج کل کے وقت میں جو گونگے ہیں وہ ان کے اندر بھی اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ڈیوائسز جو ہیں وہ پہنچ گئی ہیں، موجود ہیں. جو ہاتھوں اور پیروں سے لوگ معذور ہوتے تھے، ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ ان کو چلنے میں، موومنٹ کرنے میں، چیزوں کو پکڑنے میں، لکھنے میں ان کے اوپر آسانیاں بہت ہو گئی ہیں. مینی ڈیوائسز ہیو ریمووڈ، یہاں پہ ایک لفظ مسنگ ہے، ریمووڈ مینی امپلائمنٹ بیریئرز فار ادر امپلائیز ود ڈسیبلٹیز، کہ انہوں نے جو امپلائمنٹ بیریئرز تھے ڈسیبل امپلائیز کے لیے کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور اڈیپٹیو ڈیوائسز نے ان کو بہت حد تک ریموو کیا ہے، کیونکہ اب ان کو بھی مواقع ملنے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. جو ان میں خامیاں تھیں ان خامیوں کو کور کرنے کے طریقے اب موجود ہو گئے ہیں. 5واں ہے جی ریلیجن تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ڈسکریمنیشن کا، اس لیے آرگنائزیشن کو اس حوالے سے بھی یہ بھی ایک ڈائیورسٹی کی ٹائپ ہے، تو آرگنائزیشن کو ریلیجن کے معاملے میں بھی ڈائیورس ورک فورس تشکیل دینی چاہیے. ٹوڈے گریٹسٹ ریلیجیس ڈائیورسٹی ایشو ان US ریوالو اراؤنڈ اسلام کے حوالے سے ان کی جو ایک سوچ ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے جی کہ مسلمان لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فنومینا ہے امریکہ میں، دوسرے انگریز ممالک میں بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے. ریلیجیس بلیفس کین پروہیبٹ اور انکریج ورک بیہیویئرز، ریلیجیس بلیفز جو ہیں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ورک بیہیویئرز جو ہیں ان میں حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور کام کے اندر رکاوٹ بھی پیدا کرتے ہیں. تو مثلا اگر ہم بات کریں جو مسلمان عورتیں ہیں وہ حجاب کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، دوپٹہ لیتی ہیں، پورے کپڑے پہنتی ہیں، تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے اس کی یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ جی پردہ نہ کیا جائے. تو اگر کوئی ایسی لڑکی جو مسلمان ہے جو پردہ کرنے والی ہے، جاب کے لیے فٹ بھی ہے، وہ اس کے اندر وہ کیپیبلٹی بھی ہے، تو بعض کا پھر آرگنائزیشن کے ساتھ وہ وہاں پہ مسائل آتے ہیں. اس کے بعد تو یعنی ریلیجن میں بھی کوئی کسی قسم کی ڈائیورسٹی جو ہے، کوئی قسم کی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو تخلیق کیا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ مسلمان ہیں، اینڈ سو اور بھی بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو آرگنائزیشن کو چاہیے کہ تمام لوگوں کو کام کرنے کی آزادی ہو اور ان کو کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے. مثلا مسلمان ہیں، پاکستان کی اگر اگزامپل لیں تو یہ ایک مسلمان ملک ہے، لیکن یہاں پہ اگر عیسائی کوئی بندہ آرگنائزیشن میں اگر کوئی جاب کر رہا ہے اور وہ ٹیلنٹڈ ہے تو اس کے ساتھ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. ریلیجنس کے حوالے سے یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثلا جو عیسائی ہیں، عیسائیوں کا یہ ہے کہ وہ سنڈے کو کام کرنا
اس کو پسند نہیں کرتے. تو ایک آرگنائزیشن اگر سنڈے کو بھی کھلی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ان کے جو بلیفس ہیں کہ سنڈے کو کام نہیں عبادت کرنی چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ سنڈے کو اگر وہ آرگنائزیشن میں ان کو کال کیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے, تو وہ ہچکچائیں گے. بعض جو ہیں مذاہب ان کی یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ جو آپ کے ریلیجیس تھاٹس ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے. اب یہ جو چیز ہے آرگنائزیشن میں پرابلمز بھی کریٹ کرنے کا باعث بن سکتی ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مذہب کے اندر جو ہے وہ آپ کی کوئی پالیسیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کی ریلیجیس سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہوں, اور ان کو اس سے آرگنائزیشن کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بعض کا لا سوٹس بھی ہو جاتے ہیں, آرگنائزیشن کے خلاف مقدمات دائر ہو جاتے ہیں, تو ان سے بچنا بھی چاہیے. اس کے بعد ہے جی LGBT, یہ آپ کی چھٹی ڈائیورسٹی کی ٹائپ ہے, سیکشول اورینٹیشن اینڈ جینڈر آئیڈینٹی. LGBT جو ہے یہ ایکرونم ہے. L stands for lesbian, G stands for gay, B stands for bisexual, T stands for transgender. جو لیسبین ہیں, دو عورتیں جب اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں تو وہ لیسبین, ان کا اگر جنسی تعلق ہے تو ان کو لیسبین کہا جاتا ہے. دو مردوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اگر تعلق ہے سیکشول تو اس کو گے کہا جاتا ہے. بائی سیکشول ایک ایسا پرسن ہے جو کہ مرد اور عورت دونوں سے تعلق رکھتا ہے, عورت ہو یا مرد, اس کو بائی سیکشول جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور ٹرانسجینڈر ہیجڑوں کو کہا جاتا ہے. اب مثلا اگر لیسبین اور گے کی یا بائی سیکشول کی اگر ہم اگزامپل لیں تو کوئی بھی مذہب جو ہے وہ مرد اور عورت کا جنسی تعلق اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اگر کوئی ایسا پرسن آپ کی آرگنائزیشن میں جاب کر رہا ہے تو چونکہ جو اس کے ذاتی کام ہیں وہ ان کی ذاتی زندگی سے متعلقہ ہیں, آرگنائزیشن کے اندر وہ کام کرنے آتے ہیں, آرگنائزیشن میں وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے. اگر وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے تو آپ کو آرگنائزیشن کے اندر ان کو کام کرنے کی کھلی آزادی ہونی چاہیے. اپنی سکلز جو ان کے پاس ہیں وہ اس کا اظہار کریں. آرگنائزیشن کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ برا رویہ رکھیں, ان کی دل آزاری کی جائے, ان کے ساتھ حد تک آمیز رویہ رکھا جائے. یہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. جو LGBT پیپل ہیں, آپ ان کی سوچ سے اتفاق نہیں کرتے, ان کی اپنی سوچ ہے. ان کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ کے اوپر اپنی سوچ جو ہے مسلط کریں, آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ ان کے اوپر اپنی سوچ مسلط کریں. ان کی اپنی سوچ ہے, آپ کی اپنی سوچ ہے. 1.7% آف دی پاپولیشن UK از LGBT. اب یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے کہ جو UK کے اندر LGBT پاپولیشن ہے وہ 1.7% ہے. تو اب یہ ایک اچھا خاصا پرپورشن ہے. تو اگر یہ لوگ فارغ تو ان کو نہیں بٹھایا جا سکتا, ورنہ تو یہ حکومت کے اوپر ایک بوجھ بن جائے گا. تو انہوں نے کام تو کرنا ہے, خود کمائیں خود کھائیں, لہٰذا لیکن وہ تبھی کر سکتے ہیں جب آرگنائزیشنز کے اندر ان کے حقوق محفوظ ہوں گے. BBC aims to have 8% of its workforce comprising of LGBT. اب BBC کی یہ کوشش ہے, ان کا ارادہ ہے جی 8% پاپولیشن ہم نے LGBT کے اوپر رکھنی ہے. یہ ان کے ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ کو امبریس کرنے کی خواہش ہے. According to a study, 40% of gay and lesbian employees indicated that they had been unfairly treated. یعنی 40% گے اور لیسبین امپلائیز نے یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ انفیئر ٹریٹمنٹ ہوئی ہے آرگنائزیشنز کے اندر. They were denied a promotion اور push to quit دی جاب. ان کو پروموشن ملنی تھی لیکن نہیں دی گئی, یا ان کو حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ انہیں جاب چھوڑنا پڑی بیکاز آف دیئر سیکشول اورینٹیشن, صرف اس وجہ سے کہ یہ ان کی سیکشول اورینٹیشن جو ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے. سو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں جی کہ یہ ٹائپ, ہم نے دیکھا کہ یہ ڈائیورسٹی کی ٹائپ ہے. آرگنائزیشنز کو ڈسکریمنیٹ ان پہلوؤں میں نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آرگنائزیشن مسٹ بی اوپن کہ ایک ٹرانسجینڈر پرسن ہے, وہ ایک پڑھا لکھا ہے, وہ ایک صلاحیت رکھتا ہے, اس کو موقع دینا چاہیے. اس کے بعد ہے جی ادر ٹائپس آف ڈائیورسٹی. جو ڈائیورسٹی کی دوسری ٹائپس ہیں مزید, اب جو رہتی باقی چھوٹی موٹی ہیں اس کو ہم نے اس 7ویں پوائنٹ میں شامل کر دیا. سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ, یعنی سوشل کلاس اور انکم ریلیٹڈ فیکٹرز جو ہیں, یعنی آپ کی جو سماجی اور معاشی جو بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے ایک جو مثلا ہندو ہیں, ہندوؤں میں ایک ذات پات کا نظام ہے, برہمن ہیں, دلت ہیں, یعنی اب ایک بڑی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ایک چھوٹی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. اب اس طرح کے دو لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ کام کرنا, ان کے وہ بڑے جو برہمن ہیں وہ اپنی مناسب نہیں سمجھتے. مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ذات پات کا نظام مسلمانوں میں بھی ہے, بعض لوگوں کو کم تر ذات کا درجہ دیا جاتا ہے, گو کہ اتنا زیادہ نہیں جتنا انڈیا میں ہے. پھر کچھ مڈل کلاس ہے, کوئی ہائر کلاس ہے, اپر کلاس ہے, کوئی لوور کلاس ہے, پھر مڈل میں بھی ہائر مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس. اب یہ ڈائیورسٹی کی ٹائپس ہیں. اب ہر بندہ جس طرح کے ماحول میں, جس طرح کے حالات میں پرورش پاتا ہے, ان حالات کو اس کی سوچ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں.
تو آرگنائزیشن کو چاہیے کہ ایک تو ہر قسم کے لوگوں کو اپنی آرگنائزیشن میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے اوپن ہو اور ان کے حالات اور ان کے مسائل اور ان کی سوچوں کے مطابق ان کو ڈیل کرے. ٹیم ممبرز فرام ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز اور آرگنائزیشنل یونٹس. پھر یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, کوئی HR کا ڈپارٹمنٹ ہے, پروڈکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, کلیننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, مختلف لوگ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں. اس حساب سے ان کی اوور دی ایئرز کام کر کے ایک مخصوص سوچ بن رہی ہوتی ہے. تو آرگنائزیشن کو ان کے ڈفرینسز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. فزیکل اٹریکٹیونیس, اوبیسٹی, تھننیس, بعض لوگ خوبصورت ہوتے ہیں, بعض لوگ بدصورت ہوتے ہیں, کچھ پتلے ہیں, کچھ موٹے ہیں. اب اس حساب سے ان کی کوئی فزیکل اٹریکٹیونیس ہوتی ہے یا ان اٹریکٹیونیس ہوتی ہے, یہ بھی ایک ڈائیورسٹی کی ٹائپ ہے. تو آرگنائزیشن کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک بدصورت بندہ ہے تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. موٹا اگر شخص ہے, ایک شخص کے سر پر بال نہیں ہیں, تو ان کا مذاق نہ اڑایا جائے, یعنی ان کو ان کے حقوق پورے آرگنائزیشن کے اندر دیے جائیں. جاب سینیورٹی, بعض سینئر لوگ ہوتے ہیں, بعض جونیئر لوگ ہوتے ہیں. اب سینئر لوگ, یہ دیکھا گیا ہے کہ سینئر لوگ جونیئرز کو تنگ کرتے ہیں. ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ یعنی حسد کے جذبات پائے جاتے ہیں سینئر لوگوں کے اندر. پھر انٹلیکچوئل ایبلٹیز, بعض لوگ جو ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں, بعض کم ذہین ہوتے ہیں. ذہین لوگوں کو, جو کم ذہین ہیں, ان کی عزت کرنی چاہیے. امیروں کو, غریبوں کی عزت کرنی چاہیے. پڑھے لکھوں کو, ان پڑھوں کی عزت کرنی چاہیے. تو یہ تبھی ممکن ہے جب آپ ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہر قسم کی ڈائیورسٹی کو آپ سمجھتے ہیں, اور اس کی جو آپ سے جس طریقے سے بھی لوگ دوسرے مختلف ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی پیدا کردہ مخلوق ہیں, خدا کی پیدا کردہ یہ تخلیق ہے ساری. تو ہر چیز اللہ نے خوبصورت ہی بنائی ہوئی ہے. آپ کسی کو کمتر نہیں سمجھ سکتے, کمتر نہیں دیکھ سکتے. تو یہ تمام ڈائیورسٹی کی ٹائپس آج ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. یہ 60 ٹائپس ہم نے پڑھی ہیں. تو آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہو گیا جی. اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.